السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ کفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد۔ محترم ناظرین کرام، آسان درس قرآن کے اندر 21ویں پارے کا چوتھا رکوع ہے، جس کے اندر سورہ روم سورہ نمبر 30 کی شروع کی 10 آیتیں ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف لام میم، الف لام میم، یہ حروف مقطعات میں سے وہ حروف جن کو الگ الگ کر کے پڑھا جاتا ہے۔ اس کا صحیح معنی اور مفہوم اللہ ہی کو معلوم ہے۔ غلبت الروم، روم کے عیسائی لوگ ہار گئے۔ فی ادنی الارض وهم من بعد غلبهم سیغلبون، قریب کی زمین شام، سیریا اور فلسطین وغیرہ میں، اور اپنے ہار جانے کے کچھ ہی سال بعد پھر اپنے دشمن ایران والوں پر جیت حاصل کر لیں گے۔ فی بضع سنین للہ الامر من قبل ومن بعد ویومئذ یفرح المؤمنون، چند ہی سالوں میں سارا اختیار اللہ ہی کا ہے، پہلے بھی اور بعد میں بھی، اور جب رومیوں کو جیت ملے گی تو اس دن مسلمان خوش ہو جائیں گے۔ بنصر اللہ ینصر من یشاء وہو العزیز الرحیم، اللہ کی مدد سے وہ جس کی چاہتا ہے مدد کرتا ہے، اور وہی اللہ سب پر غالب، بڑا زبردست، بڑا مہربان ہے۔ وعد اللہ لا یخلف اللہ وعدہ ولکن اکثر الناس لا یعلمون، یہ اللہ کا وعدہ ہے، اللہ اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتا، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے۔ یعلمون ظاہرا من الحیات الدنیا وهم عن الآخرۃ هم غافلون، یہ لوگ تو دنیاوی زندگی کے ظاہر ہی کو جانتے ہیں اور آخرت سے بالکل غافل یعنی انجان ہیں۔ اولم یتفکروا فی انفسہم ما خلق اللہ السماوات والارض وما بینہما الا بالحق واجل مسمى وان کثیرا من الناس بلقاء ربہم لکافرون، کیا لوگوں نے کبھی اپنے آپ میں غور نہیں کیا؟ اللہ نے آسمانوں اور زمین اور ان کے درمیان جو کچھ ہے ان سب کو حق کے ساتھ اور ایک مقرر وقت تک کے لیے پیدا کیا ہے، اور بے شک بہت سے لوگ اپنے رب کی ملاقات سے انکار کر رہے ہیں۔ اولم یسیروا فی الارض فینظروا کیف کان عاقبۃ الذین من قبلہم کانوا اشد منہم قوۃ واثاروا الارض وعمروها اکثر مما عمروها وجاءتهم رسولهم بالبینات فما کان اللہ لیظلمهم ولکن کانوا انفسهم یظلمون، کیا انکار کرنے والے لوگوں نے زمین میں چل پھر کر یہ نہیں دیکھا کہ ان لوگوں کا انجام کیا ہوا جو لوگ ان لوگوں سے پہلے گزر چکے ہیں؟ وہ گزرے ہوئے لوگ آج کے انکار کرنے والوں سے طاقت و قوت میں زیادہ مضبوط تھے، اور جتنا آج کے انکار کرنے والوں نے زمین کو جوت کر آباد کیا ہے، گزرے ہوئے لوگوں نے زمین کو جوت کر اس سے زیادہ آباد کیا تھا۔ ان کے پاس بھی ہمارے رسول کھلی کھلی نشانیاں لے کر آئے تھے۔ اللہ نے ان لوگوں پر ظلم نہیں کیا بلکہ وہ لوگ خود ہی اپنے آپ پر ظلم کرتے رہے۔ ثم کان عاقبۃ الذین اساءوا السوء ان کذبوا بآیات اللہ وکانوا بها یستہزئون، پھر جن لوگوں نے برا کیا تھا ان کا انجام بھی برا ہوا، انہوں نے اللہ کی آیتوں کو جھٹلایا تھا اور ان کا مذاق اڑایا کرتے تھے۔ ناظرین کرام، آسان درس قرآن کے اندر 21ویں پارے کا چوتھا رکوع ہے، جس کے اندر سورہ روم سورہ نمبر 30 کی شروع کی 10 آیتیں ہیں۔ سورہ روم سورہ نمبر 30 نزول کے اعتبار سے ترتیب نمبر 84 ہے۔ رومی لوگ، اس کا ذکر آیت نمبر 2 میں ہے۔ سورہ روم سورہ نمبر 30 مکی سورہ ہے۔ ہجرت سے پہلے مکہ اور اس کے آس پاس اترنے والی سورتوں کو مکی سورہ کہا جاتا ہے۔ سورہ روم کے اندر ٹوٹل 60 آیتیں ہیں اور 6 رکوع ہیں۔ سورہ روم کا ایک تاریخی پس منظر ہے۔ سورہ روم کا تاریخی پس منظر یہ ہے کہ رومی اہل کتاب ایرانی آگ پوجنے والوں سے ہار گئے۔ کتاب والے ہونے کی وجہ سے مسلمانوں کی ہمدردی رومیوں کے ساتھ تھی اور مشرکوں کی ایرانیوں کے ساتھ۔ اس سورہ کے شروع میں پیشن گوئی کی گئی ہے کہ رومی لوگ دوبارہ جیت جائیں گے، تو پتہ یہ چلا قرآن کریم نے آگے کیا ہوگا اس کے بارے میں ذکر کیا ہے، اور مسلمانوں نے اس پر یقین کیا اور یقین رکھتے ہیں۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی بنائے گئے اس وقت 610 عیسوی میں عرب کے آس پاس 2 طاقتیں تھیں۔ رومی لوگ عیسائی تھے، اس لیے اہل کتاب ہونے کی وجہ سے مسلمانوں سے قریب تھے۔ نمبر 2 ایرانی، ایران کی حکومت سے مشرکین مکہ قریب تھے، اس لیے کہ دونوں مشرک تھے۔ ایرانی لوگ 2 اللہ کو مانتے تھے اور آگ پوجتے تھے، اور مشرکین مکہ بت پوجتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم 570 عیسوی میں پیدا ہوئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم 610 عیسوی میں آخری نبی بنائے گئے۔ روم اور ایران میں جنگ ہوئی، 602 سے شروع ہو کر 614 تک جاری رہی۔ جب ایران جیت جاتے تو مشرکین مکہ خوش ہوتے کہ ہم بھی مسلمانوں کو کچل دیں گے۔ 614 عیسوی میں خسرو پرویز نے رومیوں کو شکست دے دی، بڑے بڑے پادری قتل کیے گئے۔ ایرانی لوگوں نے شام، مصر اور ایشیائے کوچک کے سب علاقے رومیوں سے چھین لیے۔ قیصر روم کا اقتدار بالکل ختم ہو گیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا 5واں سال تھا۔ کچھ مسلمان ہجرت کر کے حبشہ ایتھوپیا جا چکے تھے، اس وقت یہ سورہ روم نازل ہوئی۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ابو جہل سے یہ شرط رکھی کہ رومی لوگ 5 سال کے اندر دوبارہ جیت جائیں گے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کہنے سے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے اس مدت میں اضافہ کر لیا۔ رومی لوگ 9 سال کی مدت کے اندر یعنی 7ویں سال ہی
دوبارہ جیت گئے۔ روم کے بادشاہ نے نہایت خوشی سے تیاری شروع کی۔ 623 عیسوی میں رومیوں نے اپنی مہم کا آغاز آرمینیا سے کیا اور آذربائیجان میں گھس کر زرتشت کے مقام پیدائش ارمیاہ کو تباہ و برباد کر دیا اور ایرانیوں کے سب سے بڑے آتش کدے کی اینٹ سے اینٹ بجا دی۔ جہاں آگ کی پوجا ہوتی تھی وہاں اینٹ سے اینٹ بجا دی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 622 عیسوی میں مدینہ کی طرف ہجرت کی اور 623 عیسوی میں مسلمانوں نے بدر میں مشرکین مکہ کو ہرا دیا۔ اسی دن مسلمانوں کو یہ خبر ملی کہ رومیوں نے ایرانیوں کو ہرا دیا ہے۔ اس طرح مسلمانوں کو ڈبل خوشی ملی، ایک تو مشرکین مکہ مسلمانوں سے ہار گئے اور دوسری طرف قرآن کی پیشگوئی کی رومی لوگ جیت جائیں گے پوری ہو گئی۔ اس طرح 9 سال میں یہ رومی لوگ جیت گئے۔ سورہ روم کا خلاصہ کیا ہے؟ سورہ روم کی شروع کی آیتوں میں پیشین گوئی ہے کہ رومی ایران والوں سے جیت جائیں گے۔ اللہ کی نشانیوں کا ذکر ہے کہ اللہ نے انسان کو مٹی سے پیدا کیا ہے، بیویاں اللہ کی نشانیوں میں سے ہے، زبانوں کا الگ الگ ہونا اللہ کی نشانیوں میں سے ہے، رنگوں کا الگ ہونا اللہ کی نشانیوں میں سے ہے، رات میں آرام کرنا اور دن میں کام کرنا اللہ کی نشانیوں میں سے ہے۔ اللہ نے ہر ایک کو فطرت یعنی توحید پر پیدا کیا ہے۔ آگے حکم ہے نماز پڑھو اور مشرکین میں سے نہ ہو جاؤ۔ آگے ہے خشکی اور تری میں لوگوں کے کالے کرتوت کی وجہ سے فساد پھیل گیا ہے۔ ہوا کو اللہ بھیجتا ہے، بارش ہوتی ہے، اللہ مردہ زمین کو زندہ کر دیتا ہے۔ اس طرح کل قیامت کے دن مردوں کو زندہ کرے گا۔ اس کے بعد انسان کے بارے میں کمزوری کی حالت میں پیدا ہوا ہے، کمزور تھا، جوانی آئی، پھر بڑھاپے میں چلا گیا اور وہ کمزور ہو گیا۔ قیامت کے آنے کے بارے میں ہے، قیامت کے دن معذرت فائدہ نہیں پہنچائے گی۔ سورہ کے اخیر میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے صبر کرنے کو کہا جا رہا ہے۔ تو ناظرین اکرام، آج کے درس میں بس اتنا ہی۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم لوگ قرآن کریم کو پڑھنے، پڑھانے، سمجھنے، سمجھانے، عمل کرنے اور لوگوں تک پہنچانے کی توفیق دے۔ آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔